اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے ناظرین کی خدمت میں اسلام پہنچے. آپ کی خدمت میں سویڈن کی اہم خبریں، حالات حاضرہ اور اپڈیٹس پیش کیے جا رہے ہیں. ان خبروں کی طرف جانے سے قبل یہ بات کہ سویڈن آپ جانتے ہیں کہ ایک فلاحی مملکت ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور یہاں کے رہنے والے تمام لوگ، خواہ وہ کسی رنگ و نسل کے ہوں، کہاں سے بھی آئے ہوں، جب وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے. اور ریاست واقعہ ہی جو ہے وہ تمام شہریوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے. آپ کو یہاں پہ تعلیم، ہیلتھ یا کسی بھی شعبے کے لیے نہ کسی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، نہ رشوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی بھی شہری کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے خصوصاً ہیلتھ کے شعبے میں، تو یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، بلکہ سب لوگوں کو ایک جیسے جو ہے وہ سہولتیں اور وہ وسائل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سویڈن میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور ہمیں جو ہے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن اتنا ہم ٹیکس دے دیتے ہیں. ان کی والدہ جو ہے وہ ایک مرتبہ اسٹاکہولم سے باہر کسی سویڈن کے شمالی شہر میں تھیں. وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو وہاں اسٹاکہولم لے کے آنا تھا، اور پھر وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر پہ ان کی والدہ اور ان پوری فیملی کو وہ لے کے اسٹاکہولم آئے. حالانکہ ان کی والدہ نے یہاں کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، ان کو حکومت کی جانب سے گھر بھی دیا گیا تھا، ان کو باقی بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو الاؤنسز وغیرہ ملتے تھے وہ بھی مل رہے تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سویڈن جتنا مرضی ٹیکس لے لے، یہاں جتنی سہولتیں ہیں ہم یہ ٹیکس جو ہے بخوشی دیں گے. اور اسی طرح کا واقعہ کل اسٹاکہولم کے نواحی علاقے برو میں ہوا. وہاں پہ ایک خاتون جو کہ ایک تارکین وطن سے ان کا تعلق تھا، اور انہیں جو ہے وہ زچگی کی وجہ سے کچھ ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ گھر والوں نے جو ہے وہ فوری ایمرجنسی کال کی. امیڈیٹلی 2 ایمبولینسز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچیں، اور جب وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ان کو جو ہے وہ شدید ضرورت ہے. اور پھر فوری طور پہ ایک ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ پہنچا، اور اس خاتون نے جو ہے وہ بچے کو وہاں پہ جنم دیا، اور اس کے بعد اس بچے کو ہیلی کاپٹر سے اور اس کی والدہ کو جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا. یہ ویڈیوز ہمارے برو کے علاقے میں ایک دوست ہیں انہوں نے بھجوائے ہیں، جن کے لیے ان کا بہت شکریہ، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سویڈن کی ریاست اپنے تمام شہریوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتی ہے. ایک خاتون جن کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے تھا، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، اور گھر والوں نے اس کریٹیکل سچویشن میں ہیلتھ سروسز کو جب کال کی تو 2 ایمبولینسز اور میڈیکل ٹیم فوری طور پہ وہاں پہنچی، اور انہوں نے اس خاتون کی جو ہے وہ ہیلپ کی، اور انہوں نے اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایک بچے کو جنم دیا. اور پھر صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر ہیلی کاپٹر جو ہے ایمبولینس، اس کو بھی فوری طور پہ طلب کیا گیا، اور بعد ازاں اس خاتون اور نومولود بچے کو مزید نگہداشت کے لیے اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا. اور یہ تمام سہولت جو ہے وہ ریاست کی طرف سے بلا معاوضہ جو ہے وہ دی گئی. تو یہ سویڈن کی جو ہے ایک ویلفیئر ریاست کا ایک خوبصورت پہلو ہے، جو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ سویڈن کی ریاست واقعہ ہی یہاں کے رہنے والے شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا اور ایک ماں کی طرح کا جو ہے وہ سلوک کرتی ہے. اب جب چلتے ہیں ہم خبروں کی جانب، تو پہلی خبر یہ ہے کہ اس وقت سویڈن میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اور تقریباً 14 لاکھ طلبہ جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں. اب جو حکومتی جماعت ہے، ماڈریٹ پارٹی، ان نے کہا جی کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یا سال میں جو چھٹیاں بچوں کو ہوتی ہیں وہ تقریباً 68 ہیں، 68 چھٹیاں ہیں. تو ماڈریٹ پارٹی چاہتی ہے کہ چھٹیوں کی تعداد کم کی جائے، اور سال میں 2 کی بجائے 3 ٹرم ہونی چاہیے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا تعلیمی سفر زیادہ افیکٹولی جاری کریں. زیادہ چھٹیوں کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، تو تعلیمی جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، چھٹیاں کم ہونی چاہیے. لیکن اس تجویز کی مخالفت جو ہے وہ حکومتی جو جماعتیں ہیں، لبرلز اور کرسچن ڈیموکریٹ اور سویڈش ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اساتذہ کی یونین بھی اس کے خلاف ہے. اس سے پہلے ماضی میں سوشل ڈیموکریٹس نے بھی اس قسم کی جو ہے وہ تجویز دی تھی. تو اب میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں ہیں وہ کیا زیادہ ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چھٹیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی چاہیے؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت ایک نیا قانون متعارف کروا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ یہاں پہ ہوں
اگر ان کی خدمات یا سروسز یا ان کو جابز غیر قانونی طور پہ جو شخص دے گا تو ان کو بھی جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ 4 سال تک ہو سکتی ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ مائیں جو ہیں جو سویڈش زبان سیکھنے کے لیے جاتے ہیں SFE، تو اب وہ اپنی SFE کی کلاس میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکیں گی، کیونکہ بعض صورتوں میں ان کے پاس ڈے کیئر نہیں ہوتا یا بچے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ظاہر 1 سال کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ڈے کیئر ملتا ہے۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ جو مائیں ہیں وہ زبان سیکھیں، اور ان کو اگر اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے بچوں کو بھی کلاس روم تک لے آئیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سویڈن میں یہ جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہیں یہ خرید و فروخت کا جو ہے وہ بہت کلچر ہے، اور یہاں پہ مارکیٹس بھی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کی خرید و فروخت میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ حکومت اب نئے اس حوالے سے کچھ قانون بنا رہی ہے تاکہ جو سیکنڈ ہینڈ تجارت ہے اس کو شفاف بنایا جا سکے، اس میں غیر قانونی جو ہے وہ چیز نہ ہو، اور اس میں جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تحفظ ہو۔ تو اس میں کچھ فروخت کرنے والے جو لوگ ہیں ان پہ کچھ پابندیاں عائد بھی ہو سکتی ہیں، اسپیشلی جو لوگ باقاعدگی سے یہ کاروبار کرتے ہیں ان پہ کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی، لیکن عام شہری جو ہے ان کو شاید اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ اب قوانین جب سامنے آئیں گے تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کیا آپ کا جو سوشل میڈیا ہے یا آپ کی فیس بک ہے کیا آپ کی ملازمت پہ اثر ڈال سکتی ہے، یا آپ کا جو باس ہے کیا وہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے آپ سے کچھ جواب طلبی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ماہرین ہیں اور ٹریڈ یونین کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ کی ذاتی رائے ہے، وہ اس میں یہاں آزادی رائے ہے، اور کسی کو جو ہے وہ یہاں روکا نہیں جا سکتا، خواہ وہ کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کرے، یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، اور اس میں وہ اپنی سرگرمیاں، اپنی چیزیں، اپنے خیالات کرتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ کام سے متعلقہ نہ ہو یا کام کے بارے میں کوئی ساکھ یا اپنی کمپنی کا نشان یا چیزیں اگر وہ شامل نہیں ہیں تو آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو اس حوالے سے ریسٹرکشن آپ پہ نہیں ڈال سکتا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ کیا کچھ لے رہے ہیں۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر یہ آتا ہے اشتہار بھی کہ دانتوں کے ڈاکٹر کے سامنے اپنا منہ کھولنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک ایسکستونا سٹی میں ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کے 7 صحت مند دانت نکال دیے، حالانکہ ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے امپلانٹیشن کرنی تھی اور کچھ باقی دانت نکالنے تھے، لیکن انہوں نے وہ بھی نکال دیے جو بالکل ٹھیک تھے۔ اب اس واقعے پہ جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے۔ تو 7ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے یہاں سے تقریباً 200 افغان شہری ان کو رضاکارانہ طور پہ افغانستان جانے پہ آمادہ کرنے کے لیے 8 ملین کرون سے ایک مہم شروع کی، اور اس منصوبے کا نام انہوں نے تازہ زندگی رکھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان افغان شہریوں کو کہا جائے کہ جناب آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، ان کو کمپنسیشن بھی دی جائے۔ لیکن 2 مہینے ہو گئے ہیں، کسی ایک شخص نے بھی جو ہے وہ ان کی طرف رجوع نہیں کیا۔ وہاں سے جو لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں ان کو وہاں تازہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے جانا ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جو ہے خواہ اس کو جتنی مرضی رقم دیں وہ یہاں سے جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس حوالے سے اور آج کے اس پورے ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔